بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب مفتی طلحہ ثناء الحفیظ صاحب کو، جو قاری صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرماتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، گردون نبوت کے ستارے ہیں صحابہ، ملت کو ذرا بیدار ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و ثنا
حمد و ثنا کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلا کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے درود و سلام آقائے دو جہان امام الانبیاء امام اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم حکیم اعظم طبیب اعظم اعلی حضرت اس کائنات کے اندر ایک ہی اعلی حضرت جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کے لیے ذی وقار بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور میری سننے والی میری انتہائی قابل احترام ماؤں بہنوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری اور آپ کی اس حاضری کو اللہ اپنی بارگاہ جلیلہ رفیعہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج آپ خدمات خطیب ایشیا کانفرنس سننے کے لیے تشریف لائے ہیں اور انشاءاللہ العزیز تھوڑی ہی دیر کے بعد ہمارے جید علماء کرام اور قائدین آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ میں کراچی کی عوام اور ان نوجوانوں کو، کراچی کی پوری جماعت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کانفرنس کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ جناب حافظ مدثر لقال حفیظ صاحب، حافظ صاحب رضا الحفیظ صاحب، برادر محترم حضرت مولانا قاری مصباح الحفیظ صاحب، ان کے رفقاء، ان کی پوری ٹیم نے اس کانفرنس کے لیے دن رات ایک کیا۔ اللہ پاک ان کی محنتوں کو اللہ اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے، اور خصوصاً فضیلت الشیخ حضرت مولانا احسن سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ پاک انہیں برکت عطا فرمائے، ان کے علم و عمل کے اندر اللہ اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ اور اسٹیج پر فضیلت الشیخ حضرت مولانا انس مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے۔ میں ان کو بھی اس کانفرنس پر آنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ حضرت کو بھی صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میں جب کراچی کے اندر پہنچا، میں نے نوجوانوں کے جذبات سنے، نوجوانوں کی باتیں سنی، تو ماشاءاللہ کراچی والوں نے خطیب ایشیا، وکیل صحابہ، میرے والد محترم حضرت مولانا قاری عبد الحفیظ صاحب فیصل آبادی حافظہ اللہ تعالی سے اپنی محبت کا اظہار کیا، اپنے پیار کا اظہار کیا۔ ماشاءاللہ ایک بچے نے ترانہ بنایا بزرگوں پر، وکیل صحابہ میرے جند جانی، ماشاءاللہ آپ نے بھی سنا، وہ نیٹ پر بڑا وائرل ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے والد محترم نے ساری عمر عصمت صحابہ کو بیان کیا، ساری عمر اللہ کے قرآن کو بیان کیا،
ساری عمر اللہ کی توحید کو بیان کیا، ساری عمر ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عصمت کو بیان کیا، ساری عمر اللہ کے دین کو بیان کیا، ساری عمر میرے بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کیا، اور انہیں کہا جاتا تھا وکیل صحابہ، صحابہ کی وکالت کرنے والے تھے، اور انہوں نے سرمایہ داروں کی وکالت نہیں کی، سیاسی لیڈروں کی وکالت نہیں کی، وکالت کی تھی تو صحابہ کی تھی، وکالت کی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق کی عصمت کی وکالت کی تھی، رضی اللہ تعالیٰ شان بیان کرتے تھے تو صحابہ کی شان بیان کرتے تھے، اور اللہ پاک نے یہ ان کو اعزاز بخشا کہ وہ جس دن اس دنیا سے اللہ کے حضور جاتے ہیں تو وہ دل ماجی عائشہ صدیقہ کائنات میری اور آپ کی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات والا دن تھا، اور جب وہ اپنے انداز میں ماجی عائشہ کی سیرت بیان کرتے تھے اور امی 50 مرتبہ 60 مرتبہ 70 مرتبہ 100 مرتبہ امی عائشہ صدیقہ کی عصمت کو بیان کرتے تھے، تو میں اس وقت کے اندر آپ سے عظمت صحابہ کے عنوان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کرو اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کے پیار کو قبول فرمائے، آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے، ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور عزت عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، عصمت صحابہ، شان صحابہ، جی ماشاءاللہ لوگ قافلوں کی شکل کے اندر کانفرنس کے لیے شرکت کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ خواتین کی کثیر تعداد، میری مائیں بہنیں بھی تشریف لا چکی ہیں اور لا رہی ہیں، اللہ پاک میری ماؤں بہنوں کے علم و عمل کے اندر برکت عطا فرمائے۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، عظمت صحابہ، شان صحابہ، اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر بیان فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہو سبحان اللہ۔ یار آپ کو بولنا پڑے گا، ایسے نہیں مزہ آئے گا، آپ کو بھی ہمارا ساتھ دینا پڑے گا۔ ابھی تو ہمارے انشاءاللہ جید علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، ماشاءاللہ سٹیج پر ربانی صاحب بھی تشریف فرما ہے، اللہ پاک انہیں برکت عطا فرمائے۔ کانفرنس شروع ہو چکی ہے، علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، تو آپ کو بھی ہمارا ساتھ دینا پڑے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ صحابہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار صحابہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے والے، اپنی جانیں لٹانے والے وہ صحابہ کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا، جانیں قربان کر دی، مال قربان کر دیا، دکانیں قربان کر دی، مقام قربان کر دیے، وہ صحابہ اللہ اکبر۔ اور وہ صحابہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تربیت حاصل کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کمائی صحابہ، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے صحابہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں کے اشاروں پر جانیں لٹانے والے صحابہ،
اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی صحابہ، کون صحابہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے گواہ صحابہ، قرآن کے گواہ صحابہ، عمرے کے گواہ صحابہ، حج کے گواہ صحابہ، زکوٰۃ کے گواہ صحابہ، عمرے کے گواہ صحابہ، صدقہ خیرات کے گواہ صحابہ اور دین کے گواہ صحابہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقام کے اندر اللہ پاک نے عظمت صحابہ کو بیان کیا۔ یا اللہ، ان کی خوبیاں کون سی تھی؟ یہ کن صفات کے مالک تھے؟ اللہ پاک نے کہیں فرمایا یحبونہم ویحبونہ، میں ان سے پیار کرتا ہوں، یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ کہیں اللہ پاک نے ان صحابہ کرام کے بارے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ یا اللہ، ان صحابہ کرام کے اندر کون سی خوبیاں ہیں؟ تو اللہ پاک نے اعلان فرمایا یدعون ربہم، یدعون ربہم۔ یہ صحابہ کرام، یہ وہ بندے جب بھی پکارتے ہیں، جب بھی پکارتے ہیں، صبح پکارتے ہیں اپنے رب کو پکارتے ہیں، دن کو پکارتے ہیں اپنے رب کو پکارتے ہیں، شام کو پکارتے ہیں اپنے رب کو پکارتے ہیں، رات کو پکارتے ہیں اپنے رب کو پکارتے ہیں، تنہائی میں پکارتے ہیں اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور چلتے پھرتے پکارتے ہیں اپنے رب کو پکارتے ہیں، مشکل وقت میں اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوشی میں پکارتے ہیں اپنے رب کو پکارتے ہیں، غمی میں پکارتے ہیں اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمایا یحبونہم ویحبونہ۔ کہیں اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ اللہ اکبر، میں صحابہ کی عصمت پر قربان جاؤں، صحابہ کی شان پر قربان جاؤں۔ اللہ اکبر، کون کون سی بات آپ کو سناؤں، کون کون سے واقعات آپ کو سناؤں صحابہ کرام کی شان کے اندر۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہے، صحابہ کرام کے لیے ہم اپنا تن من سارا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ مجھے بات یاد آ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مہمان آ گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنے گھر پیغام بھیجا، گھر سے پتہ کر کے آؤ گھر کے اندر کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے۔ یار میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے نا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ذرا، کھڑا کرے ہاتھ، ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور آپ کی 9 اور 11 ازواج مطہرات، ایک روایت کے اندر 9، دوسری روایت کے اندر 11 ازواج مطہرات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوچھ کر آؤ، مہمان آیا ہے، گھر میں کوئی چیز کھانے والی ہے؟ تو گھروں سے پیغام آیا، اللہ کے پاک پیغمبر گھر میں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے محبوب کا گھرانہ، یہ میرے محبوب کا گھر۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے گھروں میں فریزر بھرے پڑے ہیں، یہ اللہ کے پاک پیغمبر کا گھر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ گھرانہ۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا آج کون ہے جو میرے اس مہمان کو کھانا کھلائے گا؟ کون ہے جو میرے اس ساتھی کو کھانا کھلائے گا؟ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر آج میں کھانا کھلاؤں گا، میں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے مہمان کو ساتھ لیا اور اپنے گھر لے گئے، اور گھر والی سے پوچھا ہی نہیں کہ مہمان کے لیے کھانا ہے کہ نہیں ہے، گھر چلے گئے اور گھر والی کو کہا
اللہ کے رسول کا مہمان آیا ہے. گھر والی نے کہا کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایک وقت کا ہی کھانا ہے، تھوڑا سا کھانا ہے، بچوں نے بھی کھانا ہے اور آپ نے بھی کھانا ہے، میں نے بھی کھانا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں ایسے کرو کہ جب مہمان کے سامنے کھانا رکھا جائے گا تو میں مہمان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. مہمان یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں انہوں نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، کہیں یہ بھوکے نہ رہ جائیں. میں مہمان کے پاس بیٹھ جاؤں گا اور ساتھ ہاتھ چلاتا رہوں گا. تو نے ایسے کرنا ہے، دیوا ٹھیک کرنے کے بہانے سے ڈبٹے سے آپ اس دیوے کو بجھا دینا ہے. ان کی بیوی نے ایسے ہی کہا اور اللہ کے رسول کا مہمان نے کھانا پیٹ بھر کے کھا لیا اور حضرت ابو طلحہ انصاری ساتھ ہاتھ چلاتے رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جس وقت صبح ہوئی اللہ پاک کو یہ اتنا عمل پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے جبرائیل کے ذریعے، وحی کے ذریعے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلا دیا کہ اللہ کے پاک اللہ کے نبی، اللہ اکبر، آپ کے اس صحابی نے یہ عمل کیا ہے. اللہ پاک کو یہ عمل بڑا پسند آ گیا ہے. جس وقت یہ میاں بیوی یہ نیک عمل کر رہے تھے، کھانا کھلا رہے تھے، تو اللہ پاک ان پر مسکرا رہے تھے. اللہ اکبر. صبح ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ابو طلحہ انصاری آ رہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو طلحہ رات کو کیا کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر کچھ بھی نہیں کیا. رات کو کی کرتا رہا ہے؟ اللہ دے نبی جی کھانا ہی کھلایا ہے. اللہ اکبر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت آپ مہمان کو کھانا کھلا رہے تھے اللہ پاک آسمان پر مسکرا رہا تھا. کہو سبحان اللہ. اللہ پاک آسمان پر مسکرا رہا تھا. اللہ پاک کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی. اللہ اکبر. کہ اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ آپ سے راضی، اللہ صحابہ اللہ سے راضی اور اللہ صحابہ سے راضی. اللہ پاک نے اسی لیے قرآن کے اندر بیان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ. یہ صحابہ کی جماعت. کوئی کہتا ہے میری فلاں پارٹی ہے، میں پیپل پارٹی کا کارکن ہوں، میں نون کا ورکر ہوں، میں پی ٹی آئی کا کارکن ہوں، تو اللہ پاک نے ان صحابہ کرام کے بارے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ میری پارٹی ہے، یہ میری جماعت ہے، یہ سچی جماعت، یہ موحد جماعت، یہ اللہ کے سچے بندے. اللہ اکبر. اللہ پاک نے ان صحابہ کرام کے بارے فرمایا یہ میری جماعت ہے، یہ صحابہ کرام کی میری جماعت ہے. میں کیوں نہ صحابہ کی عصمت پر قربان جاؤں، میں کیوں نہ صحابہ کی عصمت بیان کروں. میرے بھائیوں یہی میرے بزرگوں کا مشن تھا. انشاءاللہ ہم بھی اسی مشن کو لے کر آگے بڑھے ہوئے ہیں. کریا کریا بستی بستی انشاءاللہ العزیز یہی مشن پہنچائیں گے. اور ان کی یہی دعوت تھی. آپ کو بھی علم ہے وہ ساری عمر ایک ہی ہوکا لگاتے گئے ہیں کہ جیدہ کلمہ پڑھی دائے او دی گل منی دیے، جیدہ کلمہ پڑھی دائے او دے آنکھیں لگی دائے، جیدہ کلمہ پڑھی دائے او دا آنکھا بنی دائے. یہی کہتے کہتے اللہ کے پاس چلے گئے. انشاءاللہ العزیز ہم سارے بھائی اسی طرح دن رات یہی مشن ہے ہمارا. اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے. پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ سے ہم کلام ہوں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.